نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً کامیاب ہو گئے اہل ایمان، اور اہل ایمان وہ ہے جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے دوران ایک عام پیش آنے والا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں کسی نمازی کے آگے سے گزرنا پڑتا ہے یا کوئی ہمارے سامنے سے گزر جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق عرض کرنا ہے، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا مر بین یدی احدکم شیء وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَمْنَعْهُ فَإِنْ أَبَيْ فَلْيَمْنَعْهُ فَإِنْ أَبَيْ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور دوران نماز اس کے آگے سے کوئی گزرے تو وہ اس کو روکے۔ فرمایا اگر وہ پھر بھی نہ رکے تو پھر اس کو روکے، اور اگر پھر بھی نہ رکے تو پھر اس کے ساتھ لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں جن میں لوگوں نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، اور یہ دیکھنے کو بھی کئی دفعہ ملا ہے کہ ایک شخص اگر انجانے میں کسی کے آگے سے گزرتا ہے تو وہ اس کو پکڑ کے یہ دفے سے اس کو آگے سے پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ ایسا ہوا ہے، میرے خود کے ساتھ ہوا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے آگے سے گزر جائے تو وہ نمازی کہتا ہے کہ میری اس نے نماز توڑ دی ہے۔ تو اب بعض دفعہ مجبوری بن جاتی ہے گزرنا، تو ان تمام چیزوں کا حل کیا ہے؟ تو ان میں جو سمجھنے کی چیز ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے نمازی کا حق کیا ہے اور نمازی کے اوپر ضروری کیا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے نماز پڑھنے والے کو یہ دیکھنا ضروری ہے میں جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہوں یہ جگہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، یعنی یہ رستہ تو نہیں ہے، یہاں سے کسی نے گزرنا تو نہیں ہے، اور اگر میں یہاں پہ نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے نماز پڑھنے سے کسی کو مشکل تو پیش نہیں آئے گی۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں اور ایک بندہ آتا ہے اور بالکل ہمارے پیچھے آ کے لاسٹ صف پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو اب وہ نمازیوں نے تو جانا ہے، اب ان کے لیے مشکل بن رہی ہے۔ تو اب یہ چیز نمازی کو سوچنی چاہیے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو کیا یہ جگہ نماز پڑھنے کے لیے صحیح ہے، اور میرے نماز پڑھنے سے کسی کو مشکل تو پیش نہیں آئے گی۔ تو ایسی جگہ پہ نماز پڑھے جہاں پہ جو دیگر نمازی ہیں یا گزرنے والے ہیں ان کے لیے مشکل پیش نہ ہو۔ اور اس کے بعد جو دوسرا حل ہے وہ یہ ہے کہ نمازی سترے کا استعمال کرے۔ جیسے یہ ہم نے بنا کے مسجد میں رکھے ہوئے ہیں، تو اس طرح کا سترہ، یعنی کہ اگر اس کو پتہ ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے اور لوگوں نے گزرنا ہے تو وہ اپنے سامنے پہلے سترہ رکھے، خود رکھے، اور پھر نماز شروع کرے تاکہ کسی کو مشکل پیش نہ آئے اور نہ ہی کسی کے لیے کوئی پریشانی کا باعث ہو۔ تو یہ چیز سب سے پہلے ضروری ہے نماز پڑھنے والے کے لیے۔ لیکن نماز پڑھنے والا اس چیز کو کبھی نہیں سوچتا، لیکن اس پہ اس کی توجہ ہوتی ہے کہ میرے آگے سے کسی نے نہیں گزرنا،
اگر گزرے گا تو میں نے اس کو روکنا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے جو نمازی کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد جو نمازی کا حق ہے وہ اتنی جگہ ہی ہے جتنی جگہ پہ اس نے نماز پڑھنی ہے اور جس جگہ پہ اس نے سجدہ کرنا ہے۔ یعنی ایک صف کی جگہ جو ہے وہ اگر صف کے اوپر کھڑا ہے تو ایک صف جو ہے وہ نمازی کا حق ہے۔ اگر اس کے آگے سے بالکل اس کے سامنے سے کوئی گزرتا ہے تو پھر وہ اس کو روک سکتا ہے، اور اس حال میں روکے گا کہ اس کی اپنی نماز خراب نہ ہو اور نماز کا جو خشوع اور خضوع ہے وہ بھی ضائع نہ ہو، اور یہ نہ ہو کہ روکتے ہوئے وہ خود اپنی جگہ سے ہل جائے، یا جس طرح یہ الفاظ ہیں کہ اس کے ساتھ لڑے۔ اس لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے اور اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دے، تو صرف یہ ہے کہ اگر بالکل آپ کے سامنے سے آپ کی صف کے اوپر سے کوئی گزرتا ہے، مثال کے طور پہ سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے سے کوئی شخص گزرتا ہے اور نمازی اگر اپنا ہاتھ آگے کرے، مثال کے طور ایسے آگے کرتا ہے، تو اگر اتنی جگہ میں کوئی شخص گزر رہا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے، پیچھے کر سکتا ہے، لیکن اگر اس سے آگے سے گزر رہا ہے تو وہ اس کو نہ ہی روک سکتا ہے، نہ اس کو ٹوک سکتا ہے، نہ اس کو ہٹا سکتا ہے۔ اور نمازیوں کے لیے یہ ہے جو دیگر اہل ایمان ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو ہم نے اس کے آگے سے نہیں گزرنا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا گناہ ہے تو وہ شخص زمین میں دھنس جانا پسند کرے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ تو اس لیے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو ہمیں خود ہی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا، اور اگر ایسی مجبوری بن گئی ہے کہ اب ہم نے اس کے سامنے سے گزرنا ہے تو پھر اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کے آگے سترہ رکھ دیں، سترہ نما کوئی بھی چیز اس کے آگے رکھ دی جائے تو اس کے بعد ہم اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں اور شرعی طور پر ہمیں اس کی اجازت ہوگی۔ یا پھر اگر سترہ بھی نہیں ہے تو دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے دو صف کے فاصلے سے گزرنے پر انسان گناہ گار نہیں ہوتا۔ یعنی ایک صف کے اوپر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری صف جو اس سے آگے ہے اس صف کو آپ چھوڑ دیں اور اس سے آگے سے یعنی تیسری صف سے تقریباً یہ 8-10 فٹ کا جو ہے فاصلہ بن جاتا ہے، تو اتنی جگہ کے آگے سے اگر آپ گزر جائیں گے تو پھر آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، شریعت نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نمازی کے آگے سے کوئی گزرا ہے اور اس کے گزرنے سے نمازی کی نماز ٹوٹی ہے یا اس پہ کوئی اثر پڑا ہے تو نمازی کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی اس کی نماز ٹوٹتی ہے بلکہ اس کی نماز جو ہے وہ ویسے ہی رہتی ہے۔ اور کوشش بھی یہی ہونی چاہیے ہر نماز پڑھنے والے کی کہ اس کی توجہ نماز کی طرف ہو، اس طرف نہ ہو کہ کوئی کہاں کیا کر رہا ہے، کوئی کہاں سے گزر رہا ہے اور کسی کے گزرنے سے میری نماز ٹوٹ رہی ہے یا نہیں ٹوٹ رہی ہے، کیونکہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔